ایٹمی حملہ انتہائی مہلک ہوتا ہے، لیکن اس کے بدترین اثرات ایک محدود علاقے تک ہی پہنچ پاتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ایٹمی حملے یا ایٹمی حادثے کے جان لیوا مضر تابکاری اثرات سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ واضح رہے کہ ایٹمی حملہ یا ایٹمی حادثہ بچاؤ کی تمام انسانی تدابیر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایٹمی حملے یا ایٹمی حادثے کے فوری بعد اس مقام پر کسی جاندار یا بے جان کا سلامت رہنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی تابکاری سے لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ عالمی رفاہی ادارے ہر وقت الرٹ پر ہوتے ہیں۔ ایٹمی حملے یا حادثے کے فوری بعد کوئی بھی عالمی رفاہی ادارہ یا ایجنسی مدد نہیں کر سکتی۔ تابکاری کے جان لیوا اثرات سے بچنے کے لیے تعمیر شدہ فال آؤٹ شیلٹرز میں پناہ لی جا سکتی ہے۔ تابکار شعاعوں سے بچنے کے لیے 10 فٹ زیر زمین موٹی کنکریٹ سے تعمیر شدہ پناہ گاہ موزوں قرار دی گئی ہے۔ ایٹمی حملے کے فوراً بعد زندہ بچ جانے کا پہلا اصول اپنے ہوش و حواس قابو اور دماغ حاضر رکھنا ہے۔ شدید عالمی خطرات کی پیش نظر شمالی کوریا اپنے شہریوں کو ایٹمی حملے یا ایٹمی حادثے کی صورت میں تابکاری سے بچاؤ کے لیے پیشگی ہدایت جاری کرتا رہتا ہے۔ شمالی کوریا کی دی گئی ہدایات کے مطابق ایٹمی حملے یا ایٹمی حادثے کے بعد تیزی سے بڑھتا ہوا آگ کا گولا یا تیز روشنی نظر آئے تو بینائی کی حفاظت کے لیے آنکھیں دوسری طرف پھیر لینی چاہیے۔ تابکاری سے بچاؤ کے لیے پہلی فرصت میں کسی بند جگہ میں خود کو قید کر لینا چاہیے۔ تابکاری لمحوں میں میلوں تک پھیل جاتی ہے، اس لیے دور بھاگنے کی بجائے اپنے آس پاس بند جگہ میں پناہ لینی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق گہرائی میں تابکار شعاعیں کم سے کم پہنچ پاتی ہیں۔ ایٹمی تابکاری کپڑوں کے ساتھ چپک کر بہت جلد جسم تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ایٹمی حملے یا ایٹمی حادثے کے بعد فوراً اپنے کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے اور پہلے والے کپڑے پلاسٹک بیگ میں لپیٹ کر جانداروں کی پہنچ سے دور رکھنے چاہیے۔ ایٹمی حملے یا ایٹمی حادثے کے بعد تابکار شعاعوں سے بچنے کے لیے اپنے کان، ناک اور آنکھوں کو نہایت نرمی سے اور احتیاط کے ساتھ کسی کپڑے یا ٹشو سے صاف کرنا چاہیے۔ ایٹمی حملے کی صورت میں تابکار شعاعوں سے بچنے کے لیے امریکہ اور جاپان نے بھی اپنے شہریوں کو مختلف ہدایات دے رکھی ہیں۔ امریکہ اور جاپان کی ہدایات کے مطابق ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے ایٹمی پناہ گاہ استعمال کرنی چاہیے۔ ایٹمی پناہ گاہ میں کم سے کم 3 ہفتوں کے کھانے پینے کی اشیاء پہلے ہی سے ہر وقت جمع ہونا ضروری ہے۔ ایٹمی پناہ گاہ میں گوشت کے بغیر ٹین پیک کھانا، سبزیاں، پھل، جوس، صاف پانی کی بوتلیں اور نہانے کے لیے پانی کا وافر ذخیرہ ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ خطرے کی صورت میں ایٹمی پناہ گاہ میں ہر وقت کپڑوں کے کم از کم 2 سے 3 اضافی جوڑے، فرسٹ ایڈ کٹ، ٹارچ، بیٹریاں یا بجلی کا متبادل انتظام، اینٹی سیپٹک سپرے، امدادی ٹیموں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک سیٹی، ڈسٹ ماسک اور ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ تابکاری اثرات کی شدت سے دھماکے کے بعد بچ جانے والوں کو تیز بخار، سانس کی بندش اور قے ہو سکتی ہے۔ ایٹمی حملے یا ایٹمی حادثے کے بعد زندہ رہنے کی صورت میں کم سے کم کھانا اور زیادہ سے زیادہ سونا مفید ہے۔ ہنگامی صورت میں ایٹمی پناہ گاہ سے باہر آتے ہوئے سارے بدن سمیت چہرہ اور سر خصوصاً لپیٹ کر نکلنا چاہیے۔ بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے مطابق ایٹمی حملے کے 5 دنوں کے اندر امدادی فورس کا متعلقہ علاقے میں پہنچنا ضروری ہے۔ امدادی فورس کے پہنچنے تک خود کو ایٹمی پناہ گاہ میں محفوظ رکھنا اور باہر نکلنے سے گریز کرنا تابکاری شعاعوں سے بچانے میں مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہولناک تباہی سے دنیا کو محفوظ رکھے۔ اللہ نگہبان۔